تم تو صرف اپنی ہی دنیا کی خبر رکھتے ہو، تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ واقعی کسی نے سچ کہا یہ۔ ابھی مجھ سے ایک چوک ہو گئی۔ دراصل حدیث شریف سے ثابت ہے کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 آدمیوں کی بخشش نہیں کریں گے، جس میں پہلے نمبر پہ ماں باپ کا نافرمان، اور دوسرے نمبر پہ شراب کا عادی، اور تیسرے نمبر پہ وہ شخص ہے جو اپنی محرم عورتوں کو یعنی ماں، بہن، بیوی، ان کو بے پردہ دیکھے یا کسی اور معاملات میں ملوث دیکھے اور خاموش رہے، اس کو لفظ دیوس آیا ہے۔ مجھے کہنا تو یہ تھا، لیکن میں کہہ یہ بیٹھا کہ جو اپنی بیوی کی برائی کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے معنی بدل گئے۔ تو میں اپنے تمام ناظرین کرام سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو ویڈیو میری ایک چل رہی ہے کہ بیوی کو برا کہنے والا دیوس، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ بیوی کو برا کہنے والا نہیں، بلکہ بیوی کی برائیوں پہ پردہ پوشی کرنے والا، وہ جو حد سے تجاوز کر جاتی ہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بات مزید یہ کہ ابھی میں نے چند روز پہلے سورہ اخلاص کے فضائل بیان کیے ہیں، اور حوالہ میں نے تنبیہ الغافلین کا دیا ہے۔ اس کی اہم وجہ یہ رہی کہ میں چند سال پہلے مکہ المکرمہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنے حضرت کی خانقاہ میں، تو وہاں میں نے ایک کتاب دیکھی، اور ضخیم کتاب تھی۔ اس میں نے دیکھا تو یہ وظیفہ میری نظر سے گزرا، میں نے اس کو قلم بند کر لیا، سورہ اخلاص کو، کہ جو شخص 300 مرتبہ باوضو صبح 300 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 9 فائدے عطا فرماتے ہیں، جس میں 300 دروازے اس کے، جس میں فتنہ وغیرہ ہے، اور اس طرح کے قہر وغیرہ ہیں، اور 300 دروازے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت کے کھول دیتے ہیں، 300 روزی کے کھول دیتے ہیں، اور 300 دروازے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم سے علم دیں گے، اپنے صبر سے صبر دیں گے، 36 مرتبہ قرآن کریم کا ثواب، 50 سال کی عبادت کا ثواب، اور 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب، اور 20 محل، جس میں ایک محل میں 70,000 دروازے، اور مرنے کے بعد اس میں 1,10,000 فرشتے شمولیت کریں گے۔ بہرحال یہ میں نے جو حوالہ دیا تنبیہ الغافلین کا، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، ایک کتاب میرے سامنے تھی، میرے نظر سے گزری، اس کتاب کا نام تھا غالباً عجائبات قرآنی، یا کوئی اور نام بھی رہا ہو، بہرحال کئی سال پہلی بات ہو گئی۔ تو میں نے اس کتاب کو جو پڑھا تو یہ وظائف میں نے سورہ اخلاص کے اپنے پاس قلم بند کر لیے، اور اسی کی دلیل پہ میں نے یہ آگے پیش کر دیا۔ اللہ جزائے خیر دے مفتی عیسیٰ زاہد صاحب کو، جنہوں نے یہ رہنمائی فرمائی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تنبیہ الغافلین میں نہیں مل پائے، ہم نے کوشش بہت کی۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے بھی فتویٰ لیا، مجھے بہت اچھا لگا، یہ اللہ کی طرف سے اصلاح تھی میری۔ مجھے میرے حضرت نے کہا کہ آپ رجوع کر لیں، کیونکہ کتاب کا حوالہ دیں گے، پتہ لگا سوال فی الجواب تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال اس کے پڑھنے میں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر آپ پڑھ بھی رہے ہیں تو قادر مطلق ہے، جو میں نے کہا وہ دینے پہ قادر ہے، وہ دے بھی سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ اور مزید آپ دیکھیں گے سورہ اخلاص کے فضائل تو حدیث شریف سے بے شمار فضائل ہیں سورہ اخلاص کے، لیکن میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں جو میں نے آپ کو حوالہ دیا تنبیہ الغافلین کا، اور میں مشکور ہوں اپنے ان صاحب کا، ان اپنے بھائی کا، جن کا نام ہے عیسیٰ زاہد صاحب، جنہوں نے میری رہنمائی فرمائی اور اپنی ویڈیو انہوں نے ڈالی اور مجھے بتایا کہ اس کا حوالہ تنبیہ الغافلین سے نہیں ملتا ہے۔ البتہ میں نے جو حوالہ دیا وہ حوالہ بالکل غلط تھا، لیکن میں نے دیا دلیل کے ساتھ میں، کیونکہ وہ کتاب تھی عجائبات قرآنی، وہ میری نظر سے گزری، اور یہ وظیفہ میں نے اپنے پاس محفوظ کر لیا اور وہ میں آپ پیش کر دیا۔ مجھے حوالہ دینا چاہیے تھا عجائبات قرآنی کا، یا کوئی دیگر نام ہے اس کتاب کا، اس کا مجھے حوالہ دینا چاہیے تھا، لیکن میں نے حوالہ وہ دے دیا جو اس کے اندر لکھا ہوا تھا۔ تو بہرحال میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور بے حد مشکور ہوں، ممنون ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آگے بھی عیسیٰ زاہد صاحب میری رہنمائی فرماتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔